جب مصنوعی ذہانت عدالت میں داخل ہوتی ہے، ہیلوسینیشن کا مسئلہ۔ ہیلو ناظرین، آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جو سیدھا ٹیکنالوجی اور قانون کے بیچ کا میدان ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک نہایت ضروری وضاحت۔ چونکہ یہ ایک پیچیدہ قانونی تجزیہ ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی غلطی یا خامی محسوس ہو تو براہ کرم بنا کسی جھجک کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا جائے تاکہ مستقبل میں اسے مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اور ہاں، ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز مسلسل حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیا جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے جب اے آئی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ مصنوعی ذہانت بمقابلہ نظام عدل۔ ذرا تصور کیا جائے، ایک طرف قانون کی صدیوں پرانی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اے آئی ٹولز نے روزمرہ کے کاموں کو کتنا آسان بنا دیا ہے نا؟ لیکن جب بات نظام عدل کی ہو، جہاں ایک چھوٹے سے فیصلے سے لوگوں کی زندگیاں، ان کے حقوق اور ان کی جائیدادیں جڑی ہوتی ہیں، وہاں انسانی تصدیق کے بغیر ایسی خودکار ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا انصاف کے بنیادی ستونوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اے آئی ہیلوسینیشن کی حقیقت۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو جنریٹو اے آئی ماڈلز ہیں وہ بالکل ایک بلیک باکس کی طرح کام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی سوال دیا جاتا ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا کیچ ہے۔ یہ سافٹ ویئرز بعض اوقات ہیلوسینیٹ کر جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو جب ان اے آئی ماڈلز کے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے تو یہ اپنی طرف سے جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں ایجاد کر لیتے ہیں، اور سب سے ڈراؤنی بات، وہ ان جھوٹے حقائق کو اتنے اعتماد سے پیش کرتے ہیں جیسے وہی آخری سچ ہو۔ اب خود سوچا جا سکتا ہے کہ اگر یہی چیز قانونی حوالوں میں ہونے لگے تو تباہی تو طے ہے۔ پچھلے سال اگست سے لے کر سپریم کورٹ کی مداخلت تک اس پورے واقعے کی ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں جس نے واقعی بھارتی عدلیہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہانی شروع ہوتی ہے پچھلے سال اگست میں آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کی ایک ٹرائل کورٹ سے۔ معاملہ تھا ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کا۔ عدالت نے جائیداد کے سروے کے لیے ایک اہلکار مقرر کیا جس پر مدعا علیہ یعنی ڈیفینڈنٹس نے اعتراض اٹھایا، اور بس یہیں سے اس پوری کہانی میں وہ ٹوسٹ آتا ہے جس نے آخرکار ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ تک کو مداخلت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اے آئی سے تیار کرتا 4 جعلی حوالے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ٹرائل کورٹ میں اعتراض پیش کیا گیا تو وہاں کے ایک جونیئر سول جج نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ لیکن مسترد کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے ماضی کے 4 عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے ڈالا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بالکل عام سا قانونی طریقہ لگتا ہے، لیکن اصلیت سامنے آئی تو سب دنگ رہ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ چاروں قانونی حوالے اور فیصلے تو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ جی ہاں، بالکل، وہ مکمل طور پر جعلی تھے اور انہیں صرف ایک اے آئی پروگرام کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ ان حوالوں پر مبنی تھا جو دنیا کی کسی عدالت نے کبھی دیے ہی نہیں تھے۔ ہائی کورٹ کا حسن نیت پر مبنی دفاع۔ اب جب اس فیصلے کو ریاستی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور بتایا گیا کہ حوالے تو بالکل فیک ہیں، تو ہائی کورٹ کا ریاکشن بڑا ہی حیران کن تھا۔ سامنے آنے والے آفیشیل میمو کے مطابق ہائی کورٹ نے یہ تو مان لیا کہ حوالے جعلی ہیں، لیکن انہوں نے اس جونیئر جج کی اس وضاحت کو قبول کر لیا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کوئی اے آئی ٹول استعمال کر رہی تھیں اور انہیں لگا کہ یہ حوالے اصلی ہیں۔ ہائی کورٹ نے اسے حسن نیت یعنی گڈ فیتھ میں ہونے والی غلطی قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ چونکہ کیس کے حقائق پر قانون کا اطلاق ٹھیک تھا، اس لیے صرف غلط حوالوں کی وجہ سے فیصلے کو کالا دم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتوں کا ٹکراؤ، بدعنوانی بمقابلہ حسن نیت۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اپروچ میں ایک زمین آسمان کا فرق دیکھنے کو ملا۔ ہائی کورٹ میں تو غلطی کو حسن نیت سمجھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کا رویہ بالکل مختلف اور انتہائی سخت تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سپریم کورٹ کے سخت ایکشن کی گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹی سی یاد دہانی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا جائے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ تو سپریم کورٹ نے اس حرکت کو صرف ایک معصومانہ غلطی نہیں بلکہ سری پیشہ ورانہ بدعنوانی یعنی مس کنڈکٹ قرار دیا۔
سپریم کورٹ کے الفاظ تھے، یہ کیس کافی ادارہ جاتی تشویش کا حامل ہے، اس لیے نہیں کہ کیس کے حقائق پر کیا فیصلہ لیا گیا، بلکہ عدالتی کارروائی اور تعین کے عمل کی وجہ سے۔ یہ الفاظ اس پورے مسئلے کی جڑ کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بڑا دو ٹوک پیغام دیا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جائیداد کس کو ملی یا حتمی فیصلہ کیا تھا، اصل فکر اس بات کی ہے کہ فیصلہ آخر کیسے کیا گیا۔ جب ایک نظام عدل ایسی مشین پر بھروسہ کرنے لگے جو خود سے کہانیاں بنتی ہو، تو یہ تو سیدھا سیدھا انصاف کی شفافیت پر حملہ ہے نا۔ یہ کورٹ صاف دکھاتا ہے کہ عدالت عظمیٰ اس ٹیکنیکل کوتاہی کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ قانونی نوٹسز اور فوری احتساب۔ اور ہاں، سپریم کورٹ نے صرف زبانی باتوں پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے نچلی عدالت کی اس فیصلے پر سٹے لگا دیا۔ احتساب کا دائرہ بڑھاتے ہوئے عدالت نے ملک کے اعلیٰ ترین قانونی نمائندوں یعنی اٹارنی جنرل اور سالیسیٹر جنرل کو اور ساتھ ہی ساتھ وکلاء کی نگران باڈی بار کونسل آف انڈیا کو باضابطہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حالیہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے وکلاء کو پٹیشن ڈرافٹ کرنے کے لیے اے آئی کے اس طرح کے اندھے اور غیر ضروری استعمال سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ ایک عالمی عدالتی بحران۔ اگر اس پورے معاملے کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اے آئی کا عدالتوں میں داخلہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے قانونی ادارے اس وقت اے آئی کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے چیلنج سے گزر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گلوبل کرائسس بنتا جا رہا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کی رفتار قانون سازی کی رفتار کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ کچھ عالمی مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اکتوبر میں 2 امریکی وفاقی ججوں کو اے آئی کی غلطیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جون 2025 میں برطانوی ہائی کورٹ کا فرضی اے آئی فیصلوں پر انتباہ، اور اب بھارت میں قانون میں اے آئی پر بڑھتی ہوئی ریگولیٹری جانچ پڑتال۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والی یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ یہ ٹرینڈ کتنا عام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ججز کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ میں ہائی کورٹ کو پراپر وارننگ جاری کرنی پڑی کیونکہ وکلاء نے فرضی اے آئی فیصلوں کا حوالہ دے دیا تھا۔ اور اب بھارت میں بھی عدلیہ مجبور ہو گئی ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر کڑی نظر رکھی جائے۔ سپریم کورٹ کے وائٹ پیپر کے حفاظتی اقدامات۔ تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پچھلے ہی سال بھارتی سپریم کورٹ نے عدلیہ میں اے آئی کے استعمال پر ایک مکمل وائٹ پیپر شائع کیا تھا۔ اس پیپر میں 3 بنیادی حفاظتی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ پہلا، ججز، وکلاء اور کلرکس کے لیے اے آئی کے استعمال کی واضح گائیڈ لائنز۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم، ہیومن اوورسائٹ یعنی انسانی نگرانی۔ کسی بھی آٹومیٹڈ سسٹم کے نتیجے کی لازمی انسانی تصدیق ہونی ہی چاہیے۔ اور تیسرا، مضبوط ادارہ جاتی سیف گارڈز کو ہر حال میں قائم رکھنا تاکہ نظام کی ساخت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ایکچوئل اوور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ساری صورتحال ایک بہت ہی گہرا پیغام دے کر جاتی ہے۔ مصنوعی ذہانت بے شک ایک بے حد طاقتور ٹول ہے، بالکل، لیکن کیا یہ کبھی بھی حقیقی انسانی سمجھ، عدالتی تجربہ اور تصدیق کا متبادل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر حقیقی انسانی ذہانت کی برتری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کیا ایک مشین کبھی مکمل طور پر منصف ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے قانونی اور تکنیکی سفر میں بار بار اٹھے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ وضاحتی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور حقائق پر مبنی وضاحتیں حاصل کرنے کے لیے برائے کرم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہا جا سکے۔ دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ۔